اسٹیج پر جلوہ گر معزز علماء کرام و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، والصلاة الأتمان الأكملان على سید البشر الذي لولاه لما خلق الإنس والجان، وعلى آلہ وصحبہ ومن اتبعهم بإحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، صدق اللہ وصدق رسول النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر خاندان اہل بیت آقا کریم نے انتقال سے قبل ہم کو نہیں صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی تھی، انی تارک فیکم ثقلین۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ آقا کریم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی تھی، انی تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں مضبوط، اگر تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے لن تضلوا بعدی ابدا، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ فطرتی اہل بیت ہی و کتاب اللہ، ایک قرآن پاک ہے، دوسرا اہل بیت۔ تو کسی بھی مجلس کے اندر اہل بیت میں سے کسی کا ہونا یہ اس مجلس کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان سید السادات حضرت علامہ مفتی الحاج غفران رضا صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ مجلس عرس کے سلسلے میں ہے، عرس ہی کے سلسلے میں ہے نا، اور عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ تو سنیوں کے جو علماء وصال کر جاتے ہیں یا جو اولیاء وصال کر جاتے ہیں تو آخر وہ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ رونا دھونا ہونا چاہیے۔ عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی، اور ہمارا یہ معمول ہے، اہل سنت کا یہ معمول ہے کہ اگر ان کے درمیان سے کوئی عالم دین رخصت ہو جائے یا کوئی ولی اللہ رخصت ہو جائے یا اللہ کا کوئی مقرب بندہ رخصت ہو جائے تو عرس منایا جاتا ہے۔ عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ کیوں خوشی مناتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں حدیث میں آقا کریم نے فرمایا الدنیا ہی سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ مولا روم نے فرمایا از برائے مصلحت در حبس دنیا ماندہ، از برائے مصلحت در حبس دنیا ماندہ، حبس از کجا من از کجا مال تیرا دزدیدام۔ فرما رہے ہیں کسی مصلحت کی وجہ سے اس دنیا میں ڈالا گیا ہے انسان، دنیا کی قید میں انسان کو کسی مصلحت کی وجہ سے ڈالا گیا ہے، ورنہ یہ نیک بندوں نے ورنہ یہ اولیاء کرام نے، یہ علماء دین نے، یہ اللہ کے نیک بندوں نے کون سا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے وہ قید میں ڈالے جائیں؟ تو دنیا قید خانہ ہے۔ اب قید خانے سے اگر رہائی ہوگی آپ کی، آپ اس دن کو یاد کرو گے کہ نہیں؟ اس دن کو یاد کرو گے، وہ تاریخ کو یاد کرو گے، اس لمحے کو یاد کرو گے۔ اسی طریقے سے جو اولیاء، جو نیک بندے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ اس دن کو یاد رکھتے ہیں اور اس دن ان کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، وہ اپنے قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور اس دن ان کا فیضان عام ہوتا ہے۔ اب وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی یاد کب سے منائی جانے لگی؟ یہ طریقہ تو اہل سنت کا نہیں ہے، یہ طریقہ تو صحابہ کا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کا بھی یہی طریقہ ہے، تابعین کا بھی یہی طریقہ ہے،
تبع تابعین کا بھی یہی طریقہ ہے، ائمہ مجتہدین کا بھی یہی طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حدیث میں ہے، بعض الصحابہ یتذاکرون عند حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال قائل منهم آدم صفی اللہ وقال الثانی ابراہیم خلیل اللہ وقال الثالث موسیٰ کریم اللہ وقال الرابع عیسیٰ کریمۃ اللہ۔ صحابہ کرام آقا کریم کے حجرے کے پاس جلوہ گر تھے۔ ایک صحابہ نے عرض کیا، فرمایا کہ آدم صفی اللہ ہے، دوسرے نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، تیسرے نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، چوتھے نے کہا عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے۔ اور آقا کریم حجرے عائشہ میں جلوہ گر تھے، یہ ساری چیزیں سماعت فرما رہے تھے۔ جب یہ گفتگو ہو گئی تو حدیث میں ہے فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم وقال قد سمعت ما قلتم آدم صفی اللہ وہذا حق، ابراہیم خلیل اللہ وہذا حق، موسیٰ کلیم اللہ وہذا حق، عیسیٰ کلمۃ اللہ وہذا حق، الا وانی حبیب اللہ ولا فخر۔ آدم صفی اللہ یہ بھی سچ ہے، ابراہیم خلیل اللہ یہ بھی سچ ہے، موسیٰ کلیم اللہ یہ بھی سچ ہے، عیسیٰ کلمۃ اللہ یہ بھی سچ ہے۔ فرما رہے ہیں الا وانی حبیب اللہ، سن لو خبردار، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر لی، مجھ کو کوئی فخر نہیں۔ اور فرما رہے ہیں دوسری جگہ انی اکرم الاکرمین ولا فخر لی، میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہوں بنی آدم میں، اور مجھ کو کوئی فخر نہیں۔ انی حامل لواء الحمد یوم القیامہ وتحتہ آدم ودون الانبیاء ولا فخر لی، میں قیامت کے دن لواء الحمد کو اٹھانے والا ہوں، اور اس لواء الحمد کے نیچے آدم سے لے کر سارے انبیاء جمع ہوں گے میرے جھنڈے کے نیچے، ولا فخر لی، اور مجھ کو کوئی فخر نہیں۔ تو یہ تذکرہ ہو رہا تھا، صحابہ کرام انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے، آقا کریم حجرے عائشہ میں سماعت فرما رہے تھے، اور آقا نے کبھی منع نہیں فرمایا، اور مزید باہر نکلنے کے بعد اور فضیلتیں بیان فرمائی۔ پتہ کیا چلا کہ بزرگوں کا پچھلے قوموں میں، پچھلے انبیاء کرام، ان کے ولیوں کا تذکرہ، پچھلے جو لوگ جو بندے گزر گئے ہیں، اللہ کے نیک بندے گزر گئے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، آج ہم مسلمان جو ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، بس یہ 4-5 چیز یہی اسلام ہے۔ صحیح سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، صحیح سے کوئی شخص عبادت کر رہا ہے، صحیح سے کوئی شخص اگر زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے بس اسلام اتنا ہی ہے۔ اگر اسلام اتنا ہے تو اتنی بڑی بڑی کتابیں کیوں رکھی؟ کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ معزز سامعین کرام، ہم نے اسلام کو چھوڑا، ہم نے اسلام کے طریقوں کو چھوڑا ہے، تب یہ ذلت اور رسوائی ہمارے اوپر مسلط ہوئی۔ شاعر کہہ رہا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، مقام پرورش آہو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاء کے لیے۔ یہاں پر آئے ہیں، یہ کوئی سیر نہیں ہے، اگر کہیں تبلیغ کرنے جا رہے ہیں کوئی سیر نہیں ہے، یہ بس چند لمحوں کا یہ مسئلہ ہے، اس کے بعد یہاں سے جانا ہے۔ انسان نام ہے، انسان کی تعریف کیا ہے؟ ان الانسان الموجود بین المعدومین، انسان کی حقیقت یہ ہے کہ دو معدوموں کے درمیان جو چیز موجود رہے اس کا نام انسان۔ آپ 50 سال پہلے نہیں تھے اور 50 سال بعد نہیں رہو گے، ان دو نہ رہنے کے درمیان آپ موجود ہو۔ ان الانسان الموجود بین المعدومین، دو معدوم چیزوں کے درمیان جو وجود رہے اس کو انسان کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج آپ اس دنیا میں آئے، آپ بتائیے اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ میں تھے، اور اس سے پہلے کہاں تھے؟ باپ کی پشت میں تھے۔ تو معزز سامعین کرام، باپ کی پشت میں آپ کس صورت میں تھے؟ ایک پانی کے قطرے کی شکل میں، ہے نا؟ پانی کے قطرے کی شکل میں باپ کی پشت میں تھے، پھر رب کریم کی مشیت سے باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئے۔ اب آپ بتائیے، باپ کی پشت میں جو آپ ایک قطرے کی پانی کی قطرے کی شکل میں تھے،
اس کی نسبت ماں کے پیٹ کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے؟ ماں کا پیٹ اتنا بڑا ہے اور قطرہ اتنا بڑا ہے، کوئی نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں۔ پیٹ ماں کا بہت بڑا، پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، اور یہ دنیا بہت بڑی ہے، اور اس بہت بڑی دنیا کے سامنے ماں کے پیٹ کی حیثیت کیا ہے؟ اتنا بڑا پیٹ ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے باپ کے پشت میں جو قطرہ ہے اس کو ماں کے پیٹ سے کوئی نسبت نہیں، اسی طریقے سے ماں کے پیٹ کو اس دنیا سے کوئی نسبت نہیں۔ یہ دنیا اتنی بڑی ہے۔ پھر اس دنیا کے بعد آدمی انتقال کرتا ہے، سب انتقال کرتے ہیں، انتقال کرتا ہے نا آدمی، پھر قبر بنائی جاتی ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، تو ڈائریکٹ عالم آخرت میں نہیں جاتا، عالم برزخ میں جاتا ہے۔ اور عالم برزخ اتنا بڑا عالم ہے کہ جس طریقے سے ماں کا پیٹ اس دنیا کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طریقے سے اس دنیا کی عالم برزخ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دنیا عالم برزخ کے سامنے ایک قطرہ ہے، اتنا بڑا ہے عالم برزخ۔ اسی عالم برزخ میں روحیں جمع ہوتی ہیں، اسی میں اولیاء کرام کی محفلیں سجتی ہیں، اسی میں بشارات ہوتے ہیں، اسی میں مکاشفات ہوتے ہیں، اسی میں الہامات ہوتے ہیں، محفلیں سجتی ہیں۔ پھر عالم آخرت کے بعد، عالم برزخ کے بعد عالم آخرت۔ معزز سامعین کرام، تو کہنے کا مقصد یہ دنیا یہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم لوگ اولیاء کرام کے مزارات پر آتے ہیں، یہاں پر آئے، کیوں آئے؟ کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، قرآن پاک میں آپ نے سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے کی تلاش میں نکلے، حضرت خضر علیہ السلام چلتے رہے، اور رب کریم کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مچھلی دی گئی، اس کو کھاتے رہو، اس کو کھاتے رہو، جس جگہ پر یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہ مقام میرے نیک بندے کا، میرے بندے کا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے رہے اور وہ مچھلی کھاتے رہے، اور پھر اس کے بعد ایک مقام پر وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر کے اندر کود گئی۔ سورہ کہف میں اس کا بیان ہے، فَاتَّخَذَ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، کہ سمندر کے اندر وہ راستہ بناتے ہوئے مچھلی نکل گئی، مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں کود گئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خادم تھے حضرت یوشع بن نون، انہوں نے یہ واقعہ دیکھا، سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، جب بیدار ہوں گے تب ان سے یہ واقعہ بیان کر دیا جائے گا، لیکن وہ بھول گئے۔ اب آگے منزل سفر روانہ ہو گیا، سفر پر روانہ ہوئے، اگلی منزل پر جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے وہ مچھلی مانگی۔ جب مچھلی مانگی تو حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا کہ حضور وہ پچھلے مقام پر جہاں پر ہم ٹھہرے تھے وہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں کود گئی۔ معزز سامعین کرام، آج بھی یہ قرآن نے فرمایا ہے، اور یہ واقعہ 3000 سال پہلے ہوا، اس کے بعد قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور آج بھی وہ مچھلی سمندر میں پائی جاتی ہے، اس کو سمک موسیٰ کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہ مچھلی آدھی کھائی ہوئی ہے اور آدھی کی طرف گوشت ہے اور آدھی کھائی ہوئی ہے، اور زندہ ہے، سمندر میں پائی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، اور اس کو پایا جاتا ہے، آج بھی اسی حالت میں ہے، اس کی نسلیں برقرار ہیں، اس کی پیدائش ہے، عرب کے ممالک میں ساحل سمندر پر پائی جاتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ مچھلی زندہ ہو گئی، کہاں زندہ ہوئی؟ اس جگہ زندہ ہوئی جس جگہ حضرت خضر علیہ السلام جلوہ گر تھے۔ جب حضرت یوشع بن نون نے فرمایا کہ حضرت پچھلے مقام پر آپ سو رہے تھے، وہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں کود گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ قَصَصًا، کہ وہی تو مقام ہے ہمارا، ہم اللہ کے نیک بندے کو تلاش کرنے کے لیے جو نکلے تھے، اس کی علامت یہ تھی کہ جس جگہ مچھلی زندہ ہو جائے وہ اللہ والوں کا مقام ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو اس جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام کو جلوہ گر پایا۔ پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، کہا نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، کہا ٹھیک اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہو تو آپ کوئی سوال مت کریے گا، کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی والا پیسے نہیں لیتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ سوار ہوتے ہیں، لیکن جب کشتی سمندر میں چلتی ہے تو خضر علیہ السلام کشتی کو توڑ دیتے ہیں، عیب دار کر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ تو آگے چل کے انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے ایسا کیا کیونکہ سمندر کے اس پار ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے،
اور وہ ہر اس کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے جو صحیح سلامت ہوتی ہے، نئی ہوتی ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہوتا ہے، جو ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی ہے، وہ ظالم بادشاہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے میں نے اس کو توڑا۔ یہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے۔ اب بتاتا چلو، وہ مچھلی کس جگہ زندہ ہوئی؟ جس جگہ حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے۔ پتہ کیا چلا؟ جس جگہ اللہ والے رہتے ہیں اس جگہ پر مردہ دلوں میں، مردہ جسموں میں جان آ جاتی ہے اور زندگی مل جاتی ہے۔ مچھلی مردہ تھی لیکن اللہ والے کے مقام پر جب پہنچی تو زندہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے یہ اللہ والے زندہ ہے، ان کی تعلیمات زندہ ہے، ان کا مقام زندہ ہے، ان کی روحانیت زندہ ہے۔ اگر ہم اپنا مردہ دل، اپنے مردہ اعمال، اپنا مردہ ایمان اگر لے کے ان کے مزارات پر آ رہے ہیں تو ان کے مزارات پر پہنچیں گے، چونکہ ان کے مزارات کے اندر یہ زندہ ہے تو ان کے زندہ ہونے کی وجہ سے ہمارا دل زندہ ہو جائے گا۔ ہمارا عمل اگر زندہ نہیں ہے تو ہمارا عمل زندہ ہو جائے گا۔ ہمارے ایمان کے اندر اگر نور نہیں ہے تو ان کی وجہ سے نور آ جائے گا۔ ہاں معزز سامعین کرام، یہ طریقہ ہے۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں تشریف لائے نا، تشریف لانے سے پہلے وہ لاہور تشریف لے گئے اور لاہور میں حضرت داتا گنج بخش ہجوری لاہوری ان کے مزار پر انہوں نے چلہ کیا، کچھ دن وہاں پر انہوں نے گزارے۔ اور جب کیوں گزارے؟ کیونکہ غوث پاک نے فرمایا تھا ہندوستان تو جا رہے ہو تبلیغ کرنے، لیکن ہندوستان کے دروازے پر اللہ کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اس کی اجازت لے کے جانا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرضوان وہاں پر چلہ کش ہوئے اور وہاں پر کافی عرصہ گزارا۔ اور جب ان کا دل اس طریقے سے زندہ ہو گیا جس طریقے سے زندہ ہونا چاہیے تبلیغ کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، تب ان کو ہندوستان روانہ کیا گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ مردہ دل والا اگر اولیاء اللہ کے مزارات پر آ جائے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان زندہ ہو جاتا ہے، اس کا عمل زندہ ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر سے معلوم کر لیجئے کہ اگر کوئی ایک مضبوط انسان ہے، طاقتور انسان ہے، اور طاقتور انسان کا اگر دل نکالا جائے تو اس کے دل کی دھڑکنیں، ہارٹ بیٹ بہت تیز ہوتی ہے، تیز سے دھڑکے گا، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو۔ اور ایک کمزور انسان کا دل نکالو، اس کے دل کی دھڑکنیں ہلکی ہلکی دھڑکے گا، اور دونوں دل کو، طاقتور دل اور کمزور دل کو، دونوں کو قریب قریب رکھ دو۔ ڈاکٹر کی رپورٹ بتا رہی ہے اگر ان دونوں دلوں کو اس طریقے سے قریب قریب رکھا گیا 10 سے 15 منٹ تو طاقتور دل کی دھڑکنیں کمزور دل پر حاوی ہو جائیں گی اور کمزور دل بھی 15 منٹ کے بعد طاقتور دل کی طرح دھڑکنے لگے گا۔ یہ حقیقت ہے، ڈاکٹر سے آپ معلوم کر سکتے ہیں جا کے۔ تو معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں، اگر ہمارا عمل مضبوط نہیں، ان اولیاء اللہ کے مزارات پر اگر ہم آ جائیں تو وہ دل زندہ ہو جائے گا۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، بزرگوں نے فرمایا ان الاولیاء لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دار۔ یہ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ لیکن معزز سامعین کرام، یہ اولیاء اللہ زندگی میں جو زندگی گزارتے ہیں ان کی وہ زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے، ان کی وہ زندگی آقا کریم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں نہ علماء کا حال بہتر ہے، نہ پیروں کا حال بہتر ہے، نہ اماموں کا حال بہتر ہے۔ ایسے دور میں اگر ایسے دور میں بھی ایمان بچا لے گا تو بہت بڑی بات ہے۔ رہبر کیسا ہوتا ہے معلوم ہے؟ معزز سامعین کرام، ایک سلطان گزرا ہے اسلامی تاریخ میں، سلطان علب ارسلان، سلجوق سلطان گزرا ہے۔ اس نے جنگ کری عیسائی بادشاہوں سے، اور عیسائی جو فوج تھی 3.5 لاکھ کے قریب فوج تھی، اور سلطان علب ارسلان کی فوج فقط 80,000 تھی۔ اور جنگ شروع ہوئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو سلطان علب ارسلان کا جو وزیر تھا، جس کو کہتے ہیں نظام الملک طوسی، جس نے مدرسہ بنایا تھا، اس مدرسے سے حضور غوث پاک فارغ ہوئے۔ تو معزز سامعین کرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مدرسے سے فارغ ہوئے، اس مدرسے کی بنیاد نظام الملک طوسی نے ڈالی تھی۔ وہ وزیر تھا سلطان علب ارسلان کا، اور سلطان علب ارسلان
وہ میدان جنگ میں تھا, سامنے انگریزوں کی فوج تھی 3,50,000 کی 70 یا 60,000 کے قریب, اور یہ مسلمانوں کی فوج فقط 80,000 تھی. تو وزیر نے مشورہ دیا کہ حضور پسپائی اختیار کی جائے, ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے, اگر ہم پیچھے ہوتے ہیں پسپا ہوتے ہیں اور وہ اندر آ جاتے ہیں تو ہم پہاڑوں کے اوپر سے حملہ کر دیں گے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں, لیکن اس پیچھے ہونے میں, اس پسپائی اختیار کرنے میں جو لوگ مریں گے ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کہا جنگ ہے, جنگ میں تو کچھ لوگ مرتے ہیں. کہا نا ٹھیک ہے تمہارا یہ مشورہ ٹھیک ہے, لیکن تم لوگ پسپا ہو جاؤ, میں اپنے جانباز اور اپنے دستے کے ساتھ یہیں پر رہوں گا, میں جنگ کروں گا. جو لوگ پسپا ہونے والے ہیں وہ پسپا ہو جائیں, میں یہاں جنگ کروں گا. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے باقی فوج پسپا ہو جائے گی اور سلطان کا جو خاص دستہ ہے وہ آگے بڑھ کے جنگ کرے گا. تو نظام الملک طوسی نے کہا کہ حضور کل جمعہ ہے, جمعے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم جنگ شروع کرتے ہیں. جمعے کی نماز دوسرا دن جب ہوتا ہے تو خود سلطان جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے, ایسا رہبر ہوتا ہے, تب جا کے اسلام کو سربلندی ملتی ہے. آج ہمارے جو پیر ہیں آج کے زمانے میں ان کو صحیح طریقے سے نماز اس کے مسائل نہیں معلوم, تو قیادت کے اصول کیسے جانیں گے, قیادت کیسی کی جائے, رہبری کیسی کی جائے. بہرحال سلطان نے نماز پڑھائی, اس کے بعد دعا ہوئی, دعا ہونے کے بعد جنگ شروع ہوئی. اب دیکھیے سلطان نے نماز کے بعد رب کے بارگاہ میں دعا کری کہ مولا اس جنگ میں کامیابی عطا فرما, تو ہی عزت دینے والا ہے, تو ہی ذلت دینے والا ہے. اب جب نماز کے بعد جب جمعے کی صفیں ختم ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, سورج بہت تیزی سے چمکتا ہے. قرآن میں فرمایا ہے نا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت سی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ رب نے چھوٹی سی جماعت کو بہت بڑی جماعت پر غلبہ دیا. یہ پہلے بھی ہوا ہے اور اس کے بعد بھی ہوا ہے اور آج کے زمانے میں بھی ہوا ہے. تو معزز سامعین کرام, سلطان نے جمعے کے نماز کے بعد جب جنگ شروع کری سورج بہت تیزی سے چمکا. جو رومی بادشاہ تھا اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی, اتنی گرمی ہے, لاؤ ہم اپنے گھوڑے سے اتر کے خیمے میں جائیں. وہ گھوڑے سے اتر کے جیسے خیمے میں گیا, اس کے فوج کے اندر یہ آواز گونج گئی کہ بادشاہ جنگ سے بھاگ رہا. اتنا گونجنا تھا کہ ساری فوج نے پیٹ پھیری اور سلطان کی فوج کو بغیر لڑے کامیابی نصیب ہوئی. یہ اللہ کی نعمت ہے. اور پھر اس کے بعد سلطان کے دستے نے بادشاہ کو گرفتار کیا, گرفتار کر کے لایا گیا. آج ہوتے ہیں نا ہم لوگ اپنے بھائیوں سے بدلہ لینے لگتے ہیں, اپنے باپ اور چچا سے بدلہ لینے لگتے ہیں. سلطان کے بارگاہ میں جب عیسائی بادشاہ گرفتار کر کے لایا گیا تو سلطان نے اس سے پوچھا کہ اگر میں تمہارے پاس گرفتار کر کے لایا جاتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ کہا بہت سخت سزا دیتا, بہت ذلیل کرتا, بہت رسوا کرتا اور بہت زیادہ تم کو تکلیف دیتا. تو سلطان نے فرمایا, اللہ ارسلان نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم نہیں دی. ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کسی قوم کا اگر سردار تمہارے پاس آ جائے تو اس کی تعظیم کرو, اس کے لیے کھڑے ہو, اس کے لیے جگہ چھوڑو. تو بادشاہ نے کہا اپنے سپاہیوں کو کہ اس بادشاہ کی زنجیریں توڑ دی جائیں, ہتھکڑیاں اتار دی جائیں اور اس کو میرے تخت پر بیٹھایا جائے. یہ اسلامی اخلاق ہے. اس بادشاہ کے سلطان علب ارسلان کے تخت پر بیٹھایا گیا. پھر سلطان نے اس کو اپنے وہاں پر کئی دن مہمان بنایا اور پھر اس کے بعد اس کی سرحد پر لے آ کے چھوڑا اور یہ کہا کہ تم جاؤ اور جا کے پھر سے فوج تیار کرو, اور اگر پھر سے لڑنا چاہتے ہو تو میدان میں آنا, علب ارسلان کو میدان جنگ میں تم لڑتا ہوا پاؤ گے. یہ اسلامی اخلاق کے موضوع سامنے کے. لیکن آج ہم ذلیل و رسوا ہیں. کس وجہ سے؟ کیا پیسوں کی وجہ سے؟ سب سے زیادہ دنیا کے اندر سونا مسلمانوں کے پاس ہے, سب سے زیادہ دولت دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس ہے, سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو کنٹری ہیں ممالک ہیں مسلمانوں کے ہیں, سب سے زیادہ تجارت کے جو راستے ہیں مسلمانوں کے پاس ہیں, سب سے زیادہ اگر دنیا کے اندر سونے کے کالے ہیں تو مسلمانوں کے پاس ہیں, سب سے زیادہ اگر دنیا کے اندر قیمتی پتھروں کی کانیں, اس کی کدانیں اگر ہیں, اس کے خزانے اگر ہیں تو مسلمانوں کے پاس ہیں. دنیا کی سب سے بہترین قیمتی زمین اگر ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے.
دنیا میں سب سے زیادہ اگر پیٹرول ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اگر گیس ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا میں اگر سب سے زیادہ ساحل سمندر جس پر تجارت کی جاتی ہے وہ ہے تو مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور اگر سارے ممالک مسلمانوں کے مل جائیں تو دنیا کی سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی فوج ہے تو مسلمانوں کی ہے۔ آج بھی اگر عالمی سطح پر ورلڈ لیول پر اگر مقابلہ کرایا جائے، یہ لندن کی رپورٹ ہے، سب سے زیادہ جو پاورفل فوجیں ہیں ٹاپ 10 اس کے اندر 5ویں نمبر پر ہماری پڑوسی ملک کی فوج ہے، 4تھے نمبر پر ٹرکی کی فوج ہے۔ لیکن ہم پھر کیوں ذلیل ہیں، کیوں رسوا ہیں؟ آپسی اختلاف کی وجہ سے۔ کون سی چیز ہم میں نہیں ہے؟ آج آپ جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ لیجئے، دنیا میں 2 قومیں رہتی ہیں، ایک ہوتی ہے غالب، ایک ہوتی ہے مغلوب۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ غالب قوم جو ہوتی ہے وہ مغلوب قوم کا دھرم اختیار کرے۔ جو غالب قومیں ہوتی ہیں، جن کو غلبہ ہوتا ہے، وہ اپنا کلچر عام کرتے ہیں، اپنی تہذیب عام کرتے ہیں، اپنا دھرم عام کرتے ہیں۔ لیکن آج دنیا کے اندر اگرچہ اسلام مغلوب ہے، لیکن آج بھی دنیا میں 1 نمبر پر جو مذہب قبول کیا جاتا ہے وہ مذہب اسلام۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی مذہب کو فالو کیا جاتا ہے تو وہ اسلام ہے، سب سے زیادہ کسی مذہب کو پڑھا جاتا ہے تو وہ اسلام ہے، سب سے زیادہ کسی مذہب کو قبول کیا جاتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ لیکن پھر بھی ہم ذلیل ہیں۔ وجہ ہے اس کی، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے قرآن کے طریقوں کو چھوڑا ہے، ہم نے اولیاء کرام کے طریقوں کو چھوڑا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ چھاپی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ خریدی جانے والی کتاب قرآن ہے، اور سب سے زیادہ تعداد دنیا کے اندر مسلمانوں کی۔ لیکن پھر بھی معلوم ہے مسلمانوں کا قتل عام کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کوسووا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بلغاریہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کورنو کاراباغ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد لیبیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، وادی طوا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بغداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، شام کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ کتنے ممالک ہیں؟ نائجیریا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کینیا ممباسا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، سوڈان میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، سنجیان جو چائنا کے اندر آتا ہے وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بلغار، کاشغر، ماوراء النہر، ترکمانستان، کازان، ان ساری علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، برما، ان ساری علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی بولنے والا نہیں۔ سب کیا سوچتے ہیں؟ آپ لوگ سوچتے ہو نا یہاں پر کہ فلاں ملک پر حملہ ہو رہا ہے، فلاں ملک نہیں بول رہا ہے، بالکل یہی پوزیشن لیکن چھوٹے سطح پر آپ کے علاقے میں بھی ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کسی غریب کو دبایا جاتا ہے تو کہتا آپ لوگ کہتے ہو، سوچتے ہو ہم کو کیا لینا دینا ہے، اس کو مار رہا ہے وہ جانے، ہم سے کیا لینا دینا ہے۔ اسی طریقے سے عالمی سطح پر اگر کسی غریب اسلامی ملک پر حملہ کیا جاتا ہے، اس کو تباہ کیا جاتا ہے تو دوسرے ممالک سوچتے ہیں ہم سے کیا لینا دینا ہے، ہمارا کیا ہے اس میں۔ تو معزز سامعین کرام، ہم نے یہ اتحاد کو توڑا، اور آپ کو بتا دوں آج اتنی سطح پر پہنچنے کے بعد بھی پورے دنیا کے اندر کوئی قوم اگر اپنے مذہب سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے تو مذہب اسلام ہے، اور اسلام کے ماننے والے ہیں جو سب سے زیادہ اپنے مذہب کو محبت کرتے ہیں، اپنے مذہب کو مانتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج بھی اسلام کے مین بیسک اس کا جو بیس ہے، مین جو اس کا پلیٹ فارم ہے، اسلام کے جو بنیادی چیزیں ہیں آج بھی ایک ہیں۔ قرآن مشرق میں بھی وہی ہے، مغرب میں بھی وہی ہے۔ نمازیں جو پنجگانہ ہیں وہ چاہے یوروپ میں چلے جاؤ، چاہے عرب میں چلے جاؤ، چاہے افریقہ میں چلے جاؤ، چاہے کسی بھی ایریا میں چلے جاؤ، نمازیں وہی ہیں، عقیدہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، نبی وہی ہے، کلمہ وہی ہے، اور جو اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، پڑوسیوں کی حقوق وہی ہیں، ماں باپ کے حقوق وہی ہیں۔ ہاں کچھ فرقے نکلے ہیں جنہوں نے کچھ تبدیلیاں کری ہیں، لیکن معزز سامعین کرام ان فرقوں کے نکلنے کے باوجود اسلام آج بھی متحد ہے۔ ورنہ دوسرے مذہب والے اگر عیسائیوں کو دیکھو تو ان کے اندر 4 بائبل ہیں، اگر یہود کو دیکھو تو ان کے اندر 3-4 کتابیں ہیں، اگر اور مذہب والوں کو دیکھو، زن پاسن والوں کو دیکھو جو آپ کو پوچھتے ہیں تو ان کے اندر بھی یعنی کتنی کتابیں ہیں، لیکن اسلام کے اندر ایک کتاب ہے،
معزز سامعین کرام، پھر بھی ہم مختلف وجہ ہے، ہم نے بزرگوں کا راستہ چھوڑا، ہم نے ان کا طریقہ چھوڑا، ہم نے سوچا کہ نرمی دکھانے سے کیا ہوگا، ہم نے سوچا ہم کیوں نرم پڑے۔ آپ کو بتاتا چلوں، یہیں سدھارتھ نگر کا واقعہ، یہیں پر پرتاپ گڑھ کا واقعہ ہے، 3 بھائی، یہ تقریباً 1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے، عبداللطیف بھائی بتا رہے تھے مجھے، 3 بھائی تھے، 1 بہن تھی۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے پاس کوئی لیڈنگ نہیں، ان کے پاس کوئی سیاست کا بیس نہیں، ان کے پاس کوئی اکنامک اور تجارت کا بیس نہیں، ان کے پاس کوئی اتحاد کا بیس نہیں، ان کے پاس کوئی لیڈنگ اور رہبری کا کوئی بیس نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے ان کے پاس، کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ تب یہ حال کہ 3 بھائی تھے، ان کی ایک اکلوتی بہن تھی، ان 3 بھائیوں نے شادی کری اس کی، وہ اپنے بھائیوں کی محبت میں بھائی کے علاقے میں آ کے رہنے لگی کہ ہمارا شوہر ہے، غریب ہے، بھائیوں کے پاس ہم رہتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت، اللہ اگر اپنا رزق اپنے کسی بندے کو دینا چاہے، ہم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ رب نے اپنا رزق اپنے بندے کو دیا، ہم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ لیکن وہ عورت، وہ لڑکی، اس کا شوہر ترقی کر گیا کاروبار میں، تو معلوم ہے بچوں میں لڑائی ہوئی، اور ان 3 بھائیوں نے کلہاڑے سے اپنی بہن کا سینہ پھاڑا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک پھاڑا ہے۔ یہ مسلمان کی پوزیشن ہے، یہ پوزیشن ہے۔ ایسے جانے کتنے واقعات ہیں، اور آج جو سوچتے ہیں نا وہابیت پھیل رہی ہے، وہابیت پھیل رہی ہے۔ ہندوستان کا نظام ایسا ہے، ہندوستان کے اولیاء کرام نے اسلام کی بنیاد ایسی رکھی ہے کہ اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو یہاں پر وہابیت پھیل ہی نہیں سکتی۔ آپ جائیے یہاں پر مانک پور میں، وہاں پر ندی کے کنارے ایک بزرگ ہیں، کیا نام ہے، خواجگی نام ہے، ان کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے حضور یہ گنگا ہے، وہاں کا بادشاہ آیا، راجہ آیا کہ یہاں کا، یہ 300 سال پرانی بات ہے، جب مخدوم کڑک شاہ ابدال زندہ تھے، اس زمانے کے بعد مخدوم کڑک شاہ ابدال، حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی کا زمانہ۔ تو معزز سامعین کرام، بادشاہ آیا کہ حضور یہ ندی آتی ہے اور سیلاب آتا ہے اور ہمارا علاقہ بہا لے جاتا ہے، آپ کچھ کر دیجیے۔ تو انہوں نے دیوار اٹھائی، اتنی تقریباً اتنی اٹھائی ہے، اتنی اٹھائی، میں دیکھ کے آ جاؤں گا۔ 300 سال کا عرصہ گزر گیا، انہوں نے وہ دیوار اٹھائی اور ندی کو مخاطب کر کے کہا، اے مجاسن ادھر رہنا، ادھر مت آنا۔ آج 300 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، یہ پانی ادھر سے ادھر نہیں آیا۔ 800 سال، بتائیے، اب بتائیے 800 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر بھی وہابیت کیسے پھیل سکتی تھی؟ لیکن ہم نے اپنا اخلاق کو چھوڑا ہے، ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، ہم نے اسلام کے طور و طریقوں کو چھوڑا ہے، تب یہ وہابیت پھیلی ہے۔ ورنہ ہمارے بزرگوں نے ایسا نظام بنایا تھا، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ولی کی ولایت نہیں ہوتی، کوئی وسیلہ نہیں ہوتا۔ حیدرآباد چلے جائیے، دولت آباد چلے جائیے، ایک ولی کے مزار کی چوکھٹ پر چاندی نکلتی ہے۔ آپ بتائیے، چاندی ایک معدن ہے، وہ پیدا نہیں ہوتی، وہ پیدا ہوتی ہے زمین کے اندر، وہ درخت کی طرح اگتی نہیں ہے، لیکن وہاں پر اگ رہی ہے۔ ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آئے، اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، وہاں پر اگ رہی ہے، پھر بھی وہابیت پھیل رہی ہے۔ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، الہ آباد آپ ہی کا علاقہ ہے، ایک ولی اللہ زمین کے اوپر آرام فرما، ان کا لاشا زمین کے اوپر ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں ان کی قبر کو کھولا جاتا ہے کہ یہ 300-400 سال پہلے انتقال کر گئے تھے اور ان کو تابوت میں رکھ دیا گیا ہے، ہم نہیں مانتے ہیں۔ انگریزوں نے کہا ہم کھولیں گے، خدام نے کہا آپ ذمہ دار ہو، شاید صفی پور کا واقعہ ہے، کہا ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تو انہوں نے کھولا تو کیا دیکھا، اللہ کے ولی گویا کہ ایسا ابھی لٹایا گیا ہے، اتنے تروتا تھا۔ پھر بھی انگریز کو یقین نہیں آیا، اس نے پاؤں کے انگوٹھے میں سوئی چبوئی، دیکھے کہ واقعی میں صحیح ہے، خون نکلنے لگا۔ اب بتائیے ایسی زمین پر بھی وہابیت پھیل جائے، وہ کہیں کہ نہیں اللہ کے نبی مر کی مٹی میں مل گئے، اللہ کے ولی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، یا اللہ کے نیک بندے مر کے مٹی میں مل گئے، نہیں ہو سکتا ہے نا۔ لیکن ہم نے چھوڑا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کی یادوں کو بھلایا ہے، ہم نے ان کے ذکر کو بھلایا ہے، ہم نے ان کے طریقوں کو بھلایا ہے، ہم نے ان کے تعلیمات کو بھلایا ہے، تب شیطان نے ہم پر غلبہ پایا۔ اب آپ کو بتاتا چلوں، ہم نے جو اصحاب کہف کے تعلق سے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی لے کے چلی، خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑا اور بتایا
ہم نے اس لیے توڑا کہ سمندر کے اس پار ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، اور اگر اس کو نہ توڑتے تو وہ ظالم بادشاہ قبضہ کر لیتا۔ صوفیاء کرام اس کی تفسیر کچھ اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمندر سے مراد دنیا اور مصائب دنیا ہے، اور کشتی سے مراد مومن کا دل ہے، اور کشتی کے اندر جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ تھے، موسیٰ سے مراد مرشد ہے، اور جو حضرت خضر علیہ السلام سے، ان سے مراد عنایات الہیہ ہیں، اور جو ظالم بادشاہ تھا کہ جو ثابت کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے وہ ہے شیطان۔ اب اس کی تفسیر صوفیاء کرام فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر بندہ مومن کا دل صحیح سلامت ہے، اگر اس کا دل ٹوٹا نہیں ہے تو شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے دل کو توڑو تاکہ وہ ٹوٹے ہوئے دل پر، اس ٹوٹی ہوئی کشتی پر ظالم بادشاہ اور شیطان قبضہ نہیں کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم رب کو کہاں تلاشے؟ تو آقا کریم نے فرمایا فی قلوب المنکسرہ، ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاشو، رب کو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاشو۔ تو معزز سامعین کرام، اگر ہمارا دل ٹوٹتا ہے، اللہ کی یاد میں ٹوٹتا ہے، آقا کی محبت میں ٹوٹتا ہے، تو وہ ٹوٹے ہوئے دل پر شیطان قبضہ نہیں کرتا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رضوان، ان کے پاس کوئی بھی آتا تھا کہ حضور دعا کر دو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حضور دعا کر دو گاڑی ہو جائے، دعا کر دو بنگلہ ہو جائے، دعا کر دو کاروبار ہو جائے، لوگ اسی کو برکت سمجھتے ہیں۔ برکت اور بھی چیز ہے، اور یہ جو دنیا ہے نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ دنیا داری جو ہے یہ فتنہ ہے، تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نماز و روزوں سے دلچسپی کو ختم کرتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کو کہاں تلاشے؟ تو کیا فرمایا فی قلوب المنکسرہ، ٹوٹے ہوئے دلوں میں رب کو تلاشو، رب ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہے۔ اور آج ہم بابا فرید کے پاس لوگ آتے تھے کہ حضور دعا کر دیجیے، تو کہتے ہیں جا اللہ کرے تجھے عشق ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، اگر عشق کرنا ہے تو یہ موبائل سے نہ کرو، اللہ کے ولیوں سے کرو۔ اگر عشق کرنا ہے تو آقا کریم سے کرو، اگر عشق کرنا ہے تو غوث پاک سے کرو، اللہ کی طرف سے کرو۔ معزز سامعین کرام، کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سارار کے ساتھ، ہم سوئے محشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون ہوتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ معزز سامعین کرام، اللہ کی محبت اہم ہے۔ حضرت منصور حجاج نے فرمایا واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبک مقرون بانفاسی، ولا ذکرتک محزونا ولا فرحا الا وانت بقلبی بین وسواسی، ادنو فیبعدنی خوف فیقلقنی شوق تمکن فی مکنون عشائی۔ پھر فرماتے ہیں حبی لمولایا، ہماری محبت ہمارے رب کے لیے، حبی لمولایا اذنانی واسقمنی فکیف اشکو الی مولایا مولائی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، بزرگان دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، ماں باپ کی اگر محبت سچی ہے تو وہ سچے رہبر اور استاد کے پاس لے کے جاتی ہے۔ اگر استاد کی محبت اور عقیدت اور اس کے ادب، اس کا ادب سچا ہے تو سچے مرشد تک لے کے جاتا ہے، اور اگر مرشد سچا ہے تو وہ آقا کریم کی سچی محبت تک لے کے جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہے معزز سامعین کرام۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے ایک مرید ہیں خواجہ امیر خسرو، وہ چلے گئے بنگال فتح کرنے، اور ادھر ایک شخص سید زادہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ حضور ہم کو اپنی بچی کی شادی کرنا ہے، پیسہ دے دیجیے، آپ کے پاس بہت بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں۔ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے فقیر کے پاس۔ کہا نہیں حضرت کچھ دے دیجیے۔ کہا جاؤ گھر میں تلاشو، جو کچھ ملے سب لے جاؤ۔ جب اس نے تلاشا تو کچھ نہیں ملا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اور آج کے زمانے میں چلے جاؤ پیر صاحب کے پاس، اگر کہو ارے پیر صاحب کے پاس ایک ہی کمرہ ہے، ارے تو یہ اپن نہیں کر پائیں تو ہمارا کیا کریں گے، یہ اپنا ہی انتظام نہیں کر پائے تو ہمارا کیا کریں گے۔ آج کیا سوچتے ہیں، جس پیر نے، جس عالم نے، جس مفتی نے دنیا جتنی زیادہ جمع کری ہے اتنا ہی بڑا پیر ہے۔
10 میں مہمان خانے ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، تب سمجھو ہاں پیر صاحب ہیں، کامیاب ہیں۔ معزز سامعین کرام، جس پیر نے دنیا جمع کری ہے وہ آخرت کیا دے گا؟ دنیا کیا دے گا؟ کیونکہ برتن میں وہی ہوتا، وہی برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جس کے دل کے اندر دنیا ہوگی تو دنیا ملے گی، اور آخرت ہوگی تو آخرت ملے گی۔ تو فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کہا حضور آپ بڑی تمنا لے کے آئے تھے آپ کے پاس، تو چپل پر نگاہ گئی، کہا یہ چپل ہے لے جاؤ، کہا اس چپل سے کیا ہوگا؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ کہا ٹھیک ہے چلو، اس نے دل میں سوچا کہ اس کو بیچ کے ایک ٹائم کا ناشتہ ہو جائے گا، چپل لی اور چلتا بنا۔ اب دلی سے نکلا تو ایک سرائے میں رک گیا، سرائے یعنی مہمان خانہ، وہاں ٹھہر گیا۔ اب ادھر سے بنگال سے خواجہ امیر خسرو جنگ فتح کر کر مال غنیمت لے کر دلی تشریف لا رہے، اور جس جگہ اس کی سرائے تھی اسی کے بغل میں انہوں نے قیام کیا، پڑا ہوگا۔ اور اس زمانے میں جو انڈین کرنسی تھی وہ تنکا تھی، تنکا چلتا تھا، اور غالباً 30 یا 300 تنکے میں 1 تولہ سونا آتا تھا۔ اب حضرت امیر خسرو نے جب قیام کیا تو اپنے احباب سے فرمایا کہ مجھے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کے احباب نے کہا کہ حضور آپ کے پیر تو خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، وہ تو دلی میں ہیں۔ کہا بالکل دلی میں ہے، لیکن پھر بھی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے تو چلو خوشبو کو فالو کرتے ہیں، اس کا پیچھا کرتے ہیں، کہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہ چلے یہاں تک کہ اس سرائے میں داخل ہوئے۔ سرائے والے سے پوچھا کہ دلی سے کوئی شخص آیا ہے؟ کہا ہاں فلاں فلاں شخص آیا ہے فلاں کمرے میں۔ اب وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس شخص نے دروازہ کھولا تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا میرا پیر، میرا پیر۔ کہا کون تمہارا پیر؟ کون ہو تم؟ کہا میرا پیر نظام الدین نظام الاولیاء ہے، جو زمانے کے اولیاء کا سردار ہے، دلی کی برکت ہے، ہندوستان کا رہبر رہنما ہے۔ تو فرمایا اچھا وہ، ان کے پاس تو ہم گئے تھے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، ہم ان سے مدد لینے گئے تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ انتظامات ہو جائے گا، انتظامات ہو جائیں گے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ تمہارے پیر ہے؟ کہا ہاں وہی میرے پیر ہے۔ تو کہا ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، صرف چپل دی۔ کہا چپل دی، دکھاؤ تو چپل۔ تو اس نے چپل دکھائی حضرت امیر خسرو کو۔ تو آپ دیکھیے اس زمانے میں جو کرنسی تھی تنکا، وہ غالباً 30 تنکے میں یا 30 یا 300 تنکے میں 1 تولہ سونا آتا تھا۔ جب اس نے چپل دکھائی تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا کیا اس کو بیچو گے؟ کہا اور کیا کروں گا، بیچنے کے لیے تو لیا ہے، ورنہ اس ٹوٹی ہوئی چپل کا میں کیا کروں گا؟ تو فرمایا ٹھیک ہے تو کتنے میں بیچو گے؟ وہ سوچا، اس نے سوچا کہ یہ ٹوٹی ہوئی چپل ہے، میں کیا قیمت لگاؤں، یہی کچھ قیمت لگا دے۔ تو آپ ہی کچھ قیمت لگا دیجیے۔ تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا 1 لاکھ تنکا میں دیتا ہوں اس چپل کے، 1 لاکھ تنکا۔ کتنا؟ 1 لاکھ تنکا دیتا ہوں، اور تقریباً غالباً 30 یا 300 تنکے میں 1 تولہ سونا ملتا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں ہے، وہ حیران ہو گیا، وہ سمجھا مذاق کر رہے ہیں۔ جیسے اس نے کہا ہاں ہے تو حضرت امیر خسرو یہ سمجھے کہ شاید میں نے قیمت کم لگائی، تو انہوں نے فرمایا اچھا 2 لاکھ تنکا دیتا ہوں۔ کہاں ہے؟ تو پھر حضرت امیر خسرو یہ سمجھے لگتا ہے میں نے قیمت اور کم لگائی ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے میں 3,60,000 تنکا دیتا ہوں، جنگ کی مال غنیمت میں جو حصہ مجھے ملا تھا 3,60,000 تنکا وہ سب دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اگر آپ مذاق نہیں کر رہے ہو تو لاؤ اور یہ لے جاؤ۔ تو حضرت امیر خسرو نے آدمی بھیجا اور سارا مال منگوایا اور اس کو دیا، اور بدلے میں وہ چپل لی اور امامہ اتارا اور امامے میں اس چپل کو لپیٹا اور دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج فتوی بازی کا زمانہ ہے، ذرا سا کچھ ہو جائے امامے کی توہین ہوگی، امامے میں چپل لپیٹیے لہذا تو کافر ہو جائے، ایسا بہاوڑا تو ایسا ہوا تو وہ ایسا ہوا تو وہ ایسا ہوا تو کافر۔ معزز سامعین کرام، اسلام بہت مضبوط چیز ہے۔ خیر اب وہ دلی پہنچے تو سیدھا اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں آئے۔ خانقاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا خادم سے کہ کھولا دروازہ، میرا خسرو آیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت امیر خسرو اندر تشریف لائے، سلام کیا، قدم بوسی کی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کیا کیسے آئے، کیا کر کے آئے؟ کہا حضور جنگ میں فتح حاصل کر کر اور تجارت کر کے آ رہا ہوں۔ تو فرمایا جنگ تو تمہیں مبارک ہو، تجارت میں کیا خریدا؟ فرمایا جنگ تو تمہیں مبارک ہو، تجارت میں تم نے کیا خریدا؟
تو فرمایا حضور تجارت میں آپ کی چپلیں خریدی ہیں. کہا کتنے میں خریدی؟ کہا 3,60,000 تنکے میں آپ کی چپلیں خریدی ہیں. تو کیا فرمایا کہ خسرو بڑی سستی خرید لی. یہ ہوتا ہے پیر اور یہ ہوتے ہیں مرید. یہ وہ زمانہ تھا. اور آج کا زمانہ، میں جس علاقے میں رہتا ہوں گاؤں میں، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میرے پاس آئے، کہنے لگا حضرت آپ کی دعوت ہے گھر میں. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آج فلاں جگہ ہے، کل فلاں جگہ، پرسوں فلاں جگہ. کہا نہیں جانا ہی جانا ہے. میں نے کہا میں ابھی آپ سے وعدہ کر لوں اور کسی اور سے پھر وعدہ کر کے چلا جاؤں تو آپ کو برا لگے گا نا. اسی طریقے سے میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے، میں آپ کو وہاں نہیں آ سکتا شام کی دعوت میں. تو کہا ٹھیک ہے تو قدم ہی رکھ دیجیے. یہ صحیح ہے چلو. اب اس کے گھر میں پہنچے، صلاح الدین جو بچے لے کے آتے ہیں انہی کی بات بتا رہا ہوں. تو آنگن میں انہوں نے پلنگ بچھایا اور آس پاس علاقے کے پردھان وغیرہ اور لوگ تھے، سب بیٹھ گئے. میں پلنگ پر بیٹھا، گدا ودا بچھایا، نمک اور نمکین وغیرہ لگایا، بسکٹ وغیرہ لگایا، چائے وغیرہ بنا کے پیش کری. تو سب لوگ پی رہے تھے. پلنگ کے نیچے سے آواز آئی. میں نے دیکھا تو نیچے مرغا بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہ حضور کھائے لیا جائے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا حضور کھائے لیا جائے. میں نے کہا میں یہاں آپ کو میں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں صرف ناشتے کے لیے آ رہا ہوں اور آپ کھانے کی دعوت دے رہے ہیں. حضور کھائے لیا جائے. میں نے کہا آپ عجیب آدمی ہو. وہ بیچارہ آ کے نیچے بیٹھا ہے کہ عالم مولانا پیر صاحب ہیں، کچھ برکت مل جائیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہ اس کو کاٹ کے کھا لیا جائے. کہنا ہے حضور کھائے لیا جائے. میں نے کہا عجیب بات ہے. تو اس پر پردھان لوگ اور لوگ کہنے لگے کہ حضور قبول کر لیجئے، ورنہ یہ کسی کو دعوت کھلاتے نہیں ہیں، آپ قبول کر لو، ہم لوگ آ کے کھا لیں گے، بس آپ آ جائیے گا. میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے چلو. اب دوسرے دن میں پہنچا، اسی جگہ پلنگ بچھایا انہوں نے اور آس پاس کرسیاں بھی اسی طرح بچھائی. اس پر اسی مرغے کو رکھا اور یہی سب لوگ نوچ نوچ کے مرغا کھا رہے تھے. پھر پلنگ کے نیچے چلا گئی. ہم نے دیکھا تو وہاں بکرا بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے قدرت. تو ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا حضور بخش دیا جائے. تو ہم نے کہا کیوں؟ کہنا حضور بخش کر دیا جائے. ہم نے کہا نا. میں نے کہا کل مرغا بیٹھا تھا نا یہاں. تو نہ حضور بخش دیا جائے، بیوقوف ہے، جاہل ہے، کچھ نہ جانا تھا، بخش دیا جائے. ہم نے کہا نا، مرغے کو یہاں بیٹھنے کی سزا موت ملی، اس کی بھی کوئی سزا ہونی چاہیے. کہنا حضور بخش دیا جائے، قربانی قریب ہے، انہی میں کر ذبح کرے گا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے قربانی قریب ہے تب چھوڑ رہا ہوں، ورنہ نہیں چھوڑتا میں. آج کی عقیدت یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز پی صاحب تو کھائی لو، اتنا ڈھیر سارا ہمیں پل رہے گا. ایک آدمی آیا میرے والد صاحب کے پاس، ایک بھاؤپور کا، وہ تانبے کا بہت بڑا سوٹا لے کے، اتنا موٹا، اور والد صاحب سے کہا حضور آپ دعا کر دیجئے یہ پورا سونے کا ہو جائے، پھر اس میں سے تھوڑا سا توڑ کے آپ کو دے دیں گے. آج کا زمانہ ایسا، یہ آج کا زمانہ. لیکن معزز سامنے کرام، جو دنیا میں جتنا کم جن کو رزق ملا ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ تم دنیا میں اللہ کے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاؤ اور آخرت میں رب کریم تمہارے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائے گا. اور آپ یہ بتاؤ اگر مصیبت آتی ہے کہ بچوں کی مصیبتیں ہیں، کھانے کی مصیبت ہے، رہنے کی مصیبت ہے، تبلیغ میں مشکلیں آ رہی ہیں، اور اس کے بعد دین کا کام کرنے میں مشکلیں آ رہی ہیں، تو بتاؤ کون سا ولی اللہ ہے، کون سا عالم دین ہے جس نے یہ مشکلوں کا سامنا نہ کیا؟ ہر ولی کو مشکلوں کا سامنا ہوا، ہر اللہ کے ولی کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہر عالم دین کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پھر آپ ہمارے نبی کو سامنا کرنا پڑا. تو معزز سامنے کرام، رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. شاعر کہہ رہا ہے دیگر گو ہے جہاں ستاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دیگر گو ہے جہاں ستاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی. حرم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا کہ پیدائش تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساقی. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا کاروں سے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا کاروں سے، وہی آب وہ دل ایران وہی تبریز ہے ساقی. فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساقی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.